قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ روشن دلیل اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی کتاب ہے اور خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ نصیحت اتار دی ہے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ لیکن شیعوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ یہ قرآن تحریف اور تبدیل شدہ ہے، اس کی بہت ساری آیتیں حذف کی گئی ہیں، صحابہ نے اس قرآن کو بدل ڈالا ہے۔ جب دیکھا کہ شیعہ عوام اس عقیدے کو قبول نہیں کر رہی ہے تو شیعہ علماء سب کی تکفیر پر اتر آئے اور کہا کہ جو کوئی اس قرآن کو تحریف شدہ نہ مانے وہ کافر ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے القائل بعدم تحريف القرآن كافر، القائل بعدم تحريف القرآن كافر. قد تقولون وكيف ذلك؟ القاعدة صحيحة. هذا العدد الكبير من أحاديث أهل البيت الذي يتحدث عن تحريف القرآن، يتحدث عن تحريف القرآن، وقد استمعتم إلى كلام السيد الخوئي من أن كثرة هذه الروايات تبعث على القطع أن بعضها قد صدر من المعصوم. لو كانت رواية واحدة نحن نقطع بصدورها أو نطمئن بصدورها ونرفض هذا المعنى إننا نكذبهم، ومن يكذب المعصوم فهو كافر. مسلمانوں، یہ ہیں شیعہ جو صرف اس لیے تمام مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہیں کہ مسلمان تحریف قرآن کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہے شیعوں کی اصلیت، جو کھلے عام اپنے ٹی وی چینلوں پر مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسلمان اس قرآن میں کسی تبدیلی کے وارد ہونے کو نہیں مانتے ہیں۔ تحریف قرآن پر شیعوں کا اجماع ہے، جیسے کہ المفید وغیرہ میں نقل کیا گیا کہ امامیہ کا اجماع ہے کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے۔ شیعہ عالم واثق شمری کہتا ہے کہ جو کوئی قرآن کو تحریف شدہ نہ مانے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہم اور آل بیت کو جھٹلا رہا ہے اور ابو بکر و عمر کے لیے تکریم و عزت ثابت کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن عہد ابو بکر میں عمر کے مشورے سے جمع کیا گیا تھا رضی اللہ عنہما۔ چنانچہ کہتا ہے کہ جو قرآن کی تحریف کو نہیں مانتا وہ آل بیت کو جھٹلا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زنادقہ نے قرآن کی تحریف سے متعلق من گھڑت روایات وضع کر دی، جسے قدیم شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا اور ان کی نسبت آل بیت کی طرف کر دی۔ پس کہہ دیا کہ قرآن کی تحریف کو نہ ماننا دوسرے لفظوں میں ابو بکر و عمر کی کرامت ثابت کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا تمہیں کہنا پڑے گا کہ یہ قرآن بدلا ہوا ہے تاکہ تم آل بیت کو جھٹلانے والوں میں شمار نہ ہو۔ دیکھیے الفكر، لأن الأفكار يثبتون أخوتي الكرام إثبات عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم تكذيب لعلي وكتابه ومصحفه وإثبات كرامة لأبي بكر وعمر وعثمان. فأنتم الروافض أنتم اختاروا، تثبتون الكرامة لأبي بكر وعمر وعثمان في تحريفهم للقرآن وتدعون أن هذا القرآن صحيح، أم تثبتون قول علي عليه السلام عندما جاء بكتابه الكريم؟ وما لا نفعل بهذا الكم الهائل من الروايات اخوتي الكرام. یہ صرف ایک شیعہ عالم کی بات نہیں، اکثریت کا یہی عقیدہ ہے، یہاں تک کہ عصر حاضر کے معروف شیعہ عالم اور مرجع کمال حیدری نے باقر مجلسی کا لنکا ڈھا دیا۔ وہی باقر مجلسی جو کتاب بہار الانوار کا مؤلف ہے، یہ کتاب 120 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کہا کہ باقر مجلسی بھی تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا تھا، بلکہ وہ تحریف میں تواتر کا قائل تھا۔ صاحب بحار الأنوار العلامة المجلسي في مرآة العقول يقول الروايات الدالة على النقيصة والتغيير والتلاعب، التفت، متواترة على حد تواتر روایات الامام۔ شیعو، اب تمہارے پاس دو آپشن ہیں،
تیسرا کوئی نہیں۔ میں جانتا ہوں 90% شیعہ عوام تحریف قرآن کے اس عقیدے کو نہیں مانتی، لیکن تحریف قرآن تو اسی طرح متواتر ہے جیسے ائمہ کی امامت۔ چنانچہ تحریف قرآن کا انکار کرنا ہے تو امامت کا بھی انکار کرو، چونکہ دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہے۔ جن لوگوں نے تحریف قرآن کی روایات کو گڑھ لیا ہے انہوں نے ہی امامت کی روایات کو گڑھا ہے، یا پھر جس طرح تم امامت کا اقرار کرتے ہو قرآن کی تحریف کا بھی اقرار کرو۔ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ۔ بتاؤ اب تمہارا انتخاب کیا ہے؟ یہ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن کو بدل ڈالا، وہی صحابہ جن کے ذریعے ہم تک رب کا دین پہنچا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، دین اسلام کی خاطر اپنے گھر بار، عزیز رشتہ دار اور کاروبار سب قربان کیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ ان صحابہ نے قرآن کو بدل دیا؟ شیعوں نے مگر یہ الزام لگایا۔ دیکھیے، هذا أمر ورد في أحاديثهم. أتعلمون كم هو عدد الأحاديث التي وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تتناول موضوع التحريف؟ هل تعلمون؟ المحدث الجزائري سيد نعمة الله الجزائري يقول بأن عدد الأحاديث التي وردت بهذا الخصوص، بخصوص موضوع التحريف والعبث، إنها تزيد على 2000 حديث، أكثر من 2000 حديث. وأنا أعتقد إن الأمر يتجاوز 2000 بكثير وكثير، لكن الكثير من الأحاديث ما وصلت إلينا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ شیعہ علماء جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ساری روایتیں من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ یہ ہزاروں روایتیں سازشی انسانی ذہن کا شاخسانہ ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان جھوٹی روایات سے بری ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا قرآن اصلی شکل میں ہمارے درمیان موجود اور محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ نصیحت اتار دی ہے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ آگے کے حلقوں میں ہم کچھ ایسی آیتیں پیش کریں گے جن کے متعلق شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے ان آیتوں کو حذف اور تبدیل کر دیا ہے۔ ألا يا شيعة الدنيا فيقوا ذروا أهل العمائم والملال، فهم والله قادة كل شر تسير بكم إلى حد الحذال.